یہ دوسری پرچی میں 2 سوال ہے. کہا ہے السلام علیکم، اگر تقلید ضروری ہے تو ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، اماموں کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. اگر تقلید کرنا ضروری، ہم کہتے ہیں کہ بھئی تقلید ضروری ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر تقلید ضروری ہے ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اماموں کی تقلید بھی اصل میں صحابہ ہی کی تقلید ہے، لیکن صحابہ کرام جو ہے انہوں نے یعنی ان کی کوئی کتابیں ہمیں مرتب شکل میں نہیں ملی. بعد میں جو ائمہ آئے ہیں 4 امام، انہوں نے مذاہب اربعہ کو مرتب کیا ہے، اس کو ترتیب دی ہے، اس لیے ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں. مثال کے طور پہ صحابہ کے زمانے میں بخاری موجود تھی؟ نہیں. صحابہ کے زمانے میں مسلم نہیں تھی، ابو داود نہیں، ابن ماجہ نہیں، نسائی نہیں، مشکات نہیں. حدیث کی کتابیں بھی صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی، لیکن آج ہم کہتے ہیں رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داود. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کو ان حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں یہ کتابیں مرتب شکل میں موجود نہیں تھیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھئی یہ کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، تو کیا صحابہ ان کتابوں کو نہیں مانتے تھے؟ بھئی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت اس کو ماننے کا حکم دیا ہے، قرآن کو اور سنت کو ماننے کا حکم دیا ہے. صحابہ بھی قرآن اور سنت کو مانتے تھے. امام بخاری نے، امام مسلم نے انہی سنتوں کو، انہیں احادیث کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. تو چونکہ صحابہ سے جو مسائل منقول ہیں وہ مرتب شکل میں، مدون شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو 4 ائمہ ہیں انہوں نے مذاہب اربعہ کو مرتب شکل میں، مدون شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، اس لیے ہم ان اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور ان اماموں کی تقلید اصل میں صحابہ ہی کی تقلید ہے. اسی پرچی کے اندر دوسرا سوال یہ ہے، اگر 4 امام برحق ہے، کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، تو صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں، دوسرے اماموں کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ سوال بھی اچھا ہے. دیکھیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، ان کی تقلید کرنا بھی جائز ہے. لیکن بر صغیر کے اندر ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر آپ کو جتنے مدارس ملیں گے، جتنے دارالافتاء ملیں گے، جتنے علماء ملیں گے، جتنے مفتی ملیں گے، سب جو ہے امام ابو حنیفہ کے ہی مقلد ہیں. اب اگر ایک آدمی بولتا ہے کہ میں امام شافعی کی تقلید کرتا ہوں، یا امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہوں، یا امام مالک کی تقلید کرتا ہوں، تو پھر اس کو امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کے مسلک کے نہ تو مدارس ملیں گے، نہ علماء نظر آئیں گے، نہ مفتی نظر آئیں گے، اور نہ اس کو جو ہے دارالافتاء نظر آئیں گے، اس کو پریشانی ہوگی. تو چونکہ بر صغیر کے اندر سب کے سب جتنے بھی مدارس ہیں، تقریباً اکثر مدارس، اکثر علماء، مفتی حضرات، یہ سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بر صغیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تقلید کی جائے. اگر ایک آدمی سعودی عربیہ کے اندر ہے، وہاں امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، اور کوئی شخص وہاں پر امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنا چاہتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. اگر کوئی ملک ایسا ہے وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مدارس بھی ہے، مفتی بھی ہے، علماء بھی ہے، وہ ان کی تقلید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی ممانعات نہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر یا بر صغیر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے مسلک کے نہ مفتی موجود ہیں یہاں پر، نہ مدارس موجود ہیں.